اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام پیر طریقت، پیر شریعت جناب سید جابر علی شاہ صاحب حمدانی، نہایت ہی قابل احترام جناب قبلہ پیر صاحب سید مختوم عباس صاحب بنگالی شریف، میرے لیے آج بڑے اعزاز کی بات کہ بنگالی شریف کے دونوں صاحبزادگان ہمارے علاقے میں موجود ہیں۔ اور یہ ہم سب کی خوش قسمتی، خوش بختی ہے کہ اتنے پاک اور عظیم مہینے میں، اور آج جبکہ ربیع الاول کی تقریبات کے سلسلے میں پورا ملک جو ہے وہ وہاں تقریبات منعقد ہو رہی ہیں، قبلہ پیر صاحبان دونوں شہزادگان بنگالی جو ہیں وہ ہمارے پاس ہمارے علاقے میں تشریف لائے، یقیناً یہ ہم سب کے لیے باعث عزت و تکریم اور میں سمجھتا ہوں کہ باعث خوش بختی ہے۔ علامہ صاحب سے میرا زیادہ تعارف نہیں، لیکن انہوں نے بہت خوبصورت ان کا بیان تھا اور بڑا ہی دل نشین پرمغز اور بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے آج کی دن کے حوالے سے بہت خوبصورت تقریر کی۔ میں ذاتی طور پر پیر صاحب کو پتہ ہے کہ ایک سیاسی کارکن ہوں، لیکن آج جس عظیم ہستی کا ذکر یہاں چلا اور چل رہا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا، وہ عظیم ہستی جو ہے وہ محسن انسانیت، محسن انسانیت کا مطلب کہ پوری دنیا کے ہر دور کے انسانوں پر ان کا احسان ہے۔ جتنے زمانے گزرے اور جتنے زمانے قیامت تک آئیں گے، انہی کے احسان ہے، انہی کا کرم ہے، انہی کی مہربانی ہے۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ گناہگار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل، یہ اعزاز ہے۔ یہ ہمارا جو سب سے گناہگار میری طرح آدمی، اس کا یہ اعزاز ہے کہ وہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آج میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ ہم تو مسلمان ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، لیکن جو دائرہ اسلام میں نہیں، جسے کافر کہا جاتا ہے، اور کفار میں بھی سب سے زیادہ اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ یہودی ہیں۔ تو قبلہ پیر صاحب، ایک یہودی نے کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہے 100 Great Men، 100 عظیم لوگ، اور اس نے کتاب کے شروعات میں یہ لکھا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس شخص اور اس ہستی کا نام لکھوں گا جس نے سب سے زیادہ کائنات پر اثرات مرتب کیے۔ یہ ایک یہودی کا ہے اور وہ کتاب دنیا میں موجود ہے۔
اس کو بڑی نفرت تھی اسلام سے، وہ نبی کریم کو نہیں مانتا تھا، لیکن اس نے ایک اصول طے کیا تھا، اس پر پھر اس نے ریسرچ کی، اس پر اس نے ارکریزی کی، اس پہ اس نے بہت وقت دیا، اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ذات نہیں ہو سکتی انسانوں میں، انہی کا نام پہلے لکھا جائے۔ تو ایک شخص نے یہ کہا کہ یار یہ یہودی کتنا اچھا تھا، اس نے ہمارے نبی کریم کا نام پہلے نمبر پہ لکھا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ کیوں بھولتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کس کے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کیسے گوارا کر لیتی کہ کوئی شخص کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، رسول خدا کا نام جو ہے وہ کسی کے بعد لکھے؟ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو اس نظام کو ہمارے تک پہنچانے والی یہ عظیم ہستیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب شاہ جی بڑے عظیم صوفی بزرگ تھے، اور میں آج آپ کی محفل میں شاید ایک بات کہوں، یعنی مجھے کرنی چاہیے، یعنی کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں اس میں آستانہ بنگالی شریف کا بہت بڑا کردار ہے۔ بنگالی شریف میں بتا رہا تھا صاحبزادگان کو کہ میں جب سیاست میں آیا تو ایک دن خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سارے بزرگ ہیں، اور ان میں ترکی پہنے ہوئے ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں، تو میں فوراً پہچان جاتا ہوں خواب میں، حالانکہ میں عبداللہ شاہ جی سے میری ملاقات نہیں زندگی، میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ بنگالی شریف والے عبداللہ شاہ جی۔ تو دوسرے دن میں کافی دیر رات کو میں بنگالی شریف پہنچ جاتا، اور میں سیدھا مزار پہ جاتا، میں دیکھتا ہوں کہ وہاں تالا لگا ہوا، تو میرے دل میں خیال ہوتا ہے کہ سرکار آپ نے تو رات دیدار کرایا اور میں یہاں سلام کرنے پہنچا ہوں تو تالا لگا ہوا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں لگی، ابھی تک میں نے یہ ساری شاید فکریں سوچے بھی نہیں تھے۔ تو ضیاء محمد شاہ جی صاحب کا آواز آئی کہ راجہ صاحب چابی آ گئی ہے، فکر نہ کریں۔ ضیاء محمد شاہ صاحب آستانہ علیہ بنگالی شریف۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بڑے صغیر میں اسلام کی صحیح خدمت اگر کسی نے کی ہے تو خانقاہی نظام نے، اللہ کے نیک بندوں نے کی، انہوں نے دلوں کو جوڑا ہے۔ ہم لوگ تقسیم کرتے ہیں، ہم لوگ تقسیم کر دیتے ہیں، سیاست میں بھی تقسیم کر دیتے ہیں کہ تو پیپل پارٹی ہل ہے، تو مسلم لیگ ہل ہے، تو جماعت اسلامی ہل ہے، تو فلانی جماعت۔ ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ جمع کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا عالم بھی تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے یہ بندے جو ہیں یہ دلوں کو جوڑتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں، اور ابھی علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ پاکستان جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم لوگوں پر ایک عمل، ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے خدا بندی، اس کی کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے۔ رسول پاک کی تعلیمات جو ہے نا وہ سادہ سے سادہ انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرنا چھوڑتے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میں جو ہے وہ ٹالرنس آ جائے، آپ میں برداشت آ جائے،
آپ ایک دوسرے کو برداشت کرنے لگ جائیں، بغض ختم کر دیں، نفرت ختم کر دیں، حسد ختم کر دیں اور پاکستان سے محبت کریں۔ اپنے اپنے حصے کی، اگر آپ بہت ہی کوئی کمزور آدمی ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں، تو پھر بھی کم از کم آپ اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے گھر کے سامنے کچھ چھوٹا سا بھی ایک کام ایسا کر سکتے ہیں جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو سکتے ہیں۔ یہ تعلیمات ہے نا۔ ہم تو چھوٹی سی بات پر اکڑ جاتے ہیں اور اس نبی کے ہم پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ہم تو ایک گالی کا جواب 10,000 گالیوں سے دیتے ہیں۔ تو یہ سوچیں اس بات۔ مجھے آج فخر ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ دربار عالیہ بنگالی شریف ایک ایسا دربار ہے جہاں سے محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں، جہاں سے پیار اور محبت کا درس دیا جاتا ہے، جہاں سے مہر و وفا کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اور اس نو عمری میں، اس نوجوانی میں جس طریقے سے یہاں کے گدی نشین محبتوں کو بانٹ رہے ہیں اور پاکستان کے استحکام کی بات کرتے ہیں، آج بڑے بڑے لوگ دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ بنگالی شریف کے گدی نشین اور کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہو تو کس طریقے سے وہاں پر جو ہے یہ فیض آباد پہنچتے ہیں۔ ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے۔ اور میں آج آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں، یہ بھی کرم مجھ پر شاید بنگالی شریف ہے، شاید ہی یقیناً کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو ایک شاطم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے تھے ڈنمارک میں، اور ایک امریکن پادری نے گوگل ان کی شان میں گستاخی کی تھی، اور گوگل کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر وہ خاکے جو تھے وہ بڑی شرانگیزی کے ساتھ پھیلائے گئے تھے۔ آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا یا نہیں کہ میں بطور وزیر اعظم میں نے یوم عشق رسول منایا، اس دن پورے پاکستان میں چھٹی کی اور میں نے یوٹیوب کو بند کر دیا، پاکستان میں بین کر دیا۔ یہ جو بڑے مسلمان بنے پھرتے ہیں نا، انہوں نے آگر یوٹیوب کو کھولا۔ انسان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، خالی پروپیگنڈے کی بات نہیں ہوتی، عشق دل کے اندر ہوتا ہے، اور عشق ملتا ہے یہاں سے، بنگالی شریف سے ملتا ہے، اور بڑا خالص عشق ملتا ہے، بڑا خالص پیار ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اور میری یہ دعا ہے گناہگار کی کہ یہ جو خانقاہ ہمارے سروں پر چھتری ہے دربار عالیہ بنگالی شریف، یہ تا قیامت جو ہے وہ قائم رہے، اور اسی طرح محبتیں ملتی رہیں، اسی طرح آپ یہ محبتیں لوٹتے رہیں۔ ایک اور بات جو آخر میں کہہ رہا ہوں، اس دربار کا نظام تو ذرا دیکھیں، یہ جو تحریک فکر اسلام ہے اس کو بھی سمجھیں، خاص طور پر نوجوان۔ یہ خدمت کی بات، یہ ناداروں کے لیے، بیماروں کے لیے، جن کے پاس کوئی وسیلہ نہ ہو، ان کا وسیلہ بننے کی بات ہے۔ کیوں کہ اسلام یہی کہتا ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ نے ایک ایسا راستہ دکھایا ہے، ہم سب اس میں شامل ہوں، ہم سب اس کے ممبر بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا جناب قبلہ پیر صاحب ہم آپ کی تقلید میں کریں گے۔ آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان میں خاص طور پر گجر خان میں ایک خوبصورت نظام وضع کرنے کی کوشش جو کی ہے، ہم سب آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، آپ کے ہم رکاب ہوں گے، آپ کے ہم سفر ہوں گے۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ۔